जलाल था दरबार शाम में, आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, कहते थे या अली तो जंजीर तोड़ देते। आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, कहते थे या अली तो जंजीर तोड़ देते। शायद ने कहा कि आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, कहते थे या अली तो जंजीर तोड़ देते। कि दरबार में अगर एक मर्तबा जलाल के साथ कहते या अली, दरबार यजीद तो क्या यजीद का तख्ता उलट नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद तर सलावत। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية، هو الخالق من غير رعية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج، ولا ليل تاج، ولا بحر صاد، ولا عرض ذات مهاد، ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتز العباد من الحلقة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد. برائے حوصلہ افزائی ذاکرہ والی سکینہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام. بھائی مسلمانوں کے جو خطبہ کرام ہیں وہ انہوں نے سیرت عالمہ اہل بیت علیہ السلام سے ایک سیرت کو لیا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام تقریر کا آغاز کیا کرتے تھے تو حمد پروردگار ادا کرتے ہوئے سرکار ختم مرتبت اور اہل بیت کا درود و سلام بھیجتے ہوئے
پھر سب بات کی ابتدا کرتے تھے۔ تو اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے آغاز کر رہی ہوں میں لے کر خدا کا نام، بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام، بعد از خدا ہے سب سے بڑا مصطفیٰ کا نام، پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، پھر آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کا نام۔ بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، بئی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ دا دست در دست یزید، سر دے دیا نہ دیا کیا، اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہ دیا، سرداد نہ دا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ پھر محترم ہے فاطمہ و مرتضیٰ کا نام، پھر آتا ہے امام حسن مجتبیٰ کا نام۔ آخری جملہ، بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، بنیاد لا الہ جو عالی مقام ہے، مل کر پڑھیے درود حسین اس کا نام ہے۔ صلوات صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ عالم کی ذات بابرکت کرتے لیے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ وہ ایسا رازق ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اگر بشر کو رزق پہنچایا تو پرندے بھوکے رہ گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر وہ اس ذات بابرکت نے پرندوں کو رزق دیا تو زمینی مخلوقات جو رینگتے ہوئے کیڑے ہیں وہ بھوکے سو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس رب ذوالجلال کی نظر ان کیڑوں پر پڑے تو ایسا نہیں ہے کہ پرندے بھوکے رہ جائیں۔ اگر پرندوں کو رزق دے تو ایسا نہیں ہے کہ سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں بھوکی سو جائیں۔ وہ پوری کائنات اپنے دسترس میں رکھتا ہے، وہ پوری کائنات کا خالق ہے، وہ خالق سیدہ ہے، وہ خالق امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ کہ امام کے متعدد قول ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ سبحان اللہ۔ کہ امام نے جب سجدہ آخر کیا، ہمارے آقا مولا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو قتیل صبر کیا گیا۔ کسی چاہنے والے نے پوچھا، مولا یہ قتیل صبر کیا کس کو کہتے ہیں؟ مولا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پھر آپ خود سے بہتر جانتے ہیں، کئی مرتبہ مجلسوں میں سن رکھا ہے کہ 35 برس مولا کو کیا سوچ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پورا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، آنکھوں سے لہو جاری تھا۔ اس کے بعد مولا نے ثواب پڑھی، محمد خان صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی مل کر سوال پڑھیں گے میرے ساتھ لیجیے، اللہم صلی علی توجہ میری جانب رابط کریں گے۔ عزیزوں، سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام نے وہ واحد امام ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے رونما ہوتے ہوئے دیکھا۔ کوئی آسان معاملہ، کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو قتل صبر کیا گیا۔ کسی چاہنے والے نے پوچھا، مولا یہ قتل صبر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر اس مثال کو سمجھ لینا۔
سمجھ گئی جملہ تو آپ دیدہ ہو جائیں گی. مولا نے فرمایا کہ ایک پرندے کو کسی پنجرے میں قید کر دیا جائے. قید کرنے کے بعد ہر طرف سے نیزے چبو کے مارا جائے. میرے بابا کو لعینوں نے اس قدر حلقے میں لے رکھا تھا. کہتے ہیں کہ یہاں ایک پرندہ جب قید میں ہو، قید میں جکڑا ہو، پنجرے میں جکڑا ہو، تو ایک مرتبہ نیزے چبو کے درد کریں گے، وہ اپنے پیروں سے پھڑپھڑانا شروع ہو جائے گا. کس طرف جانا چاہے گا، کس طرف جانا چاہے گا. ایک عام سادہ سا پرندہ ہے تو یہ حال ہے. کہا کہ یہاں پرندے کی بات نہیں تھی، وقت کا امام تھا، علی کے آنکھوں کا چین تھا، زہرا کے دل کا ٹکڑا تھا، حسین ابن علی تھے. کہا میرے بابا کو ایسے مارا گیا کہ تنے تنہا تھے. عباس بھی نہیں تھے، علی اکبر بھی نہیں تھے، علی اصغر بھی نہیں تھے. شہداء کو قتل کر دیا. میرے بابا 3 دن کے بھوکے تھے، پیاسے تھے، لاشیں اٹھا کے تھک گئے تھے. کہتے ہیں 72 کے لاشیں میرے پیاسے بابا نے تنہا اٹھائے تھے. میرے بابا کو دشمنوں نے، اب جس کے ہاتھ پتھر تھا اس نے پتھر مارا، اب جس نے تیر تھا اس نے تیر برسائے. مولا کہتے ہیں میرے بابا کو قتل صبر کیا گیا. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایتوں کو پڑھا ہے. عزیزوں، مولا نے حجت تو بہت تمام کی، لیکن مولا نے ہر قدم پہ کہا مجھے پانی، تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی پلا دو. کہتے تھے علی اصغر کا جب لاشا لے کر مولا آتے تھے اور کہا کہ شاید حسین کئی مرتبہ پانی مانگ چکے ہو، بچے کا بہانہ کر کے شاید ہم سے پانی لے کر خود پینا چاہ رہے ہو. مولا نے زمین پہ اس لیے بتایا کہ ہاں میں بھی پیاسا تھا، مجھے مت دو، لیکن اس دفعہ علی اصغر کے لیے مانگ رہا ہوں، اس کو پانی پلا دو. زمین پہ لٹا دیا. ہماری پوری تفصیل ہے. کہتے ہیں مولا نے کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری آواز پر لبیک کہنے والا، کوئی ہے تو ہماری مدد کے لیے آئے، تو ہماری نصرت کے لیے آئے. کوئی نہیں آیا. کہتے جناب خور نے یہ صدا سنی، ان کا دل منقلب ہوا. پھر کبھی سن لیجیے گا اس سے. حل من ناصر ینصرنا، یزیدیوں کی فوج میں جشن کا سما جاری تھا کہ دیکھو دیکھو حسین آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں. حسین کی مظلومیت یہ ہے، حسین کی غریبی یہ ہے کہ کوئی بھی زہرا کے لال کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. ہم جیت گئے ہیں. ماذ اللہ، مولا حسین ان کی نظر میں شکست کھا چکے تھے. عزیزوں، پھر مولا نے کہا کہ میرے بابا نے، میں نے خود روایت پڑھی ہے، کئی مرتبہ کہا پانی پلا دو، پانی. مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ جنگ نہ کرو، میں تمہارا کوئی مالی نقصان نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا. یزید کی بیعت ہے جو میں نے نہیں کرنی. کہا یزید کی بیعت نہیں کروں گا. کہا کہ میرا رستہ کھول دو، میری بہنیں ہیں پردے میں ہیں، میری ماں کا جنازہ رات کی تاریخ میں اٹھایا گیا تھا، میں دن کے اجالے میں زینب کے ساتھ کربلا کے بیابان میں آیا ہوں، رستہ کھول دو. مجھے اور میرے خانوادے کو جاننا، مدینے نہیں جاؤں گا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، میں عراق سے دور چلا جاؤں گا، کہیں بھی جا کر بسیرا کر لوں گا، لیکن میرا رستہ کھول دو، مجھے جانے دو. کہا حسین نہیں جانے دیں گے. فرمایا بیعت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، قتل کر دینا مجھے، میری زینب کا برقع نہ اتارنا، میری ماں کی پاک رضا میری بہن کے سر پہ ہے، میری بہن مر جائے گی، اس کا برقع نہیں لوٹنا. کہا کہ حسین تیری کون سنے گا؟ کہا اچھا نہیں مانو گے؟ کہا نہیں مانیں گے. ایک مرتبہ مولا نے کہا ٹھیک ہے، بس ایک گھوٹ پانی کا پلا دو، میں بہت پیاسا ہوں، میں نے 72 کے لاشیں کو تنہا اٹھایا ہے، میں تم سے زیادہ پانی نہیں مانگتا. میری سرزمین ہے، یہ جاگیر علی اکبر ہے، میں نے علی اکبر کے نام لکھی ہے، کاغذات میرے پاس موجود ہیں. میری زمین پر میرے پانی کو بند کر کے مجھ پر ظلم ڈھا رہے ہو، یہ ظلم نہ کرو، ایک گھوٹ پانی دے دو، پانی سارا تم پی لو، بس ایک گھوٹ پانی دے دو. کہتے ہیں پانی نہیں دیا. پھر میں نے خود روایت پڑھی کہ جب مقتل میں شمر مولا کے سینہ اقدس پر جب سوار ہوا، ریش مبارک کو جب پکڑ رکھا تھا، بالوں کو جب نوچ کے ہلا کے توہین کر رہا تھا مولا کی،
ایک مرتبہ کسی لعین خدا لعنت کرے اس کے ہاتھ شل ہو جائیں، ایک مرتبہ قریب جا کر ننھی سکینہ کو جی بھر کے تماچے لگاتا رہا، ایک مرتبہ جی بھر بھر کے جب ظلم کر چکا تو بچی کو مولا کی گود سے چھین کر دور پھینک دیا تھا، مولا کے قریب گیا، ایک مرتبہ مولا کے ایک مرتبہ مولا کے چہرے مبارک پر کھینچ کر مولا کے چہرے پر ایک مرتبہ کھینچ کر تماچا لگایا۔ مولا نے پھر ساختہ کہا اماں میری مدد کو، اماں کہتے تھے مولا اماں آپ کو مدینے والوں نے تماچا لگایا تھا، ارے بابا دیکھ رہے تھے، اماں مجھے کربلا میں تماچا لگا دیا تھا، اماں میری بہن 70 قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی ہے۔ پھر رحم نہیں کھا رہے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام بیان کر رہے ہیں میرے بابا کو قتیل صبر کیا گیا، روایت اس سے کئی طویل آ گیا، مجھے فضائل کے مقاد پڑھانے سوال پڑھیں گے محمد آواز بلند کر صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، مذکور فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ اے میرے محبوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے میرے حبیب مذکور فی کتاب ابراہیم، اس کتاب مقدس میں ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ کس وجہ سے ذکر کریں؟ فرمایا اے میرے نبی اس کتاب میں، اس پاکیزہ کتاب میں، مقدس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، ان کا ذکر کیجئے۔ کیا وجہ ہے پروردگار؟ فرمایا کہ یقیناً وہ ہمارا سچا نبی تھا، وہ ہمارا سچا نبی تھا۔ سچے نبی ہونے کی وجہ سے اے حبیب اپنی اس کتاب میں، ہماری اس مقدس کتاب میں، قرآن مبین میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجیے۔ مجھے پڑھنا ہے فضائل سرکار فاطمہ مرتبہ کے حوالے سے، اور جتنی مجلسیں اس سلسلے میں یا اس ایام میں دیوی نصیب کی تو موضوع پر بات ہوگی شان رسالت۔ شان رسالت کی کوشش میں یہ کر رہی ہوں کہ ہر مجلس میں سرکار کی سیرت کے حوالے سے اگر کچھ چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اس پر بات کریں گے۔ میرا موضوع سرکار کی سیرت بھی ہے اور شان حسین بھی ہے، تو اگر موقع ملا بیوی نے چاہا تو شان حسین پر بھی بات کریں گے اور سیرت سرکار پر بھی بات کریں گے۔ اگر پھر مزید بیوی نے توفیق دی تو موضوع کا عنوان سورہ کہف رکھیں گے، اصحاب کہف پر تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پر بھی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ بیوی نے چاہا تو ضرور۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمارے یقیناً ابراہیم علیہ السلام ہمارا سچا نبی ہے، تھا یا اس وقت میں۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں صرف یہ نہیں تھا کہ صدیق نبی ہے صرف ہمارا ابراہیم، یہاں انبیاء کی بات ہے۔ جب جناب ابراہیم انبیاء ہیں اور سچے نبی ہے، صدیق نبی ہیں، تو کیا ان کے بعد میں یا ان کے پہلے آنے والے نبی وہ سچے نہیں ہیں کیا؟ اللہ کا قانون کبھی تبدیل ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی سچے ہیں، حضرت نوح بھی سچے ہیں، حضرت موسیٰ بھی سچے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی سچے ہیں، حضرت یوسف بھی سچے ہیں، حضرت یعقوب بھی سچے ہیں، سرکار خاتم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں۔ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پاکیزہ قلب والے تھے، اتنے طاہر قلب والے تھے کہ سوائے ان کے دل میں اللہ کے اور کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے، کوئی چاند کو پوج رہا تھا، کوئی سورج کو عبادت کر رہا تھا، بہت سے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ وہ واحد ایسی شخصیت تھی کہ اس وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کر کے بتایا کہ تم اور ہو، میں اور ہوں، تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو، میں کسی اور کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان کی ایک سیرت یہ تھی، اور ایک سیرت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہ گھر میں لوگوں کو دعوت کے لیے بلایا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے. جب دعوت دیتے تو اب ان کی سیرت یہ تاریخوں میں ملتی ہے کہ جب تک ان کے یہاں کوئی مہمان نہ آ جاتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. جب کھانے کا وقت ہوتا تھا، آپ کا کھانا دسترخوان پہ رکھا ہے، آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے، آپ کا کھانا گھر پہ رکھا ہوتا تھا، باہر نکل جاتے تھے، یہاں سے دیکھتے وہاں سے دیکھتے کہ کوئی مل جائے، کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانا کھا لے. ان کی یہ سیرت بہت مشہور تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اکیلے کبھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا. تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ چونکہ آپ کی سیرت ہے، آپ ہمیشہ کسی کو بلا کر دعوت دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اپنے ساتھ. اللہ کے مخلوق کو اپنا دوست بنایا. یہ سیرت پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آپ کو پھر اپنا دوست بنا لیا. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل اللہ ہے، دوست ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. اسی عادت کی وجہ سے کہ آپ اللہ کی مخلوق پر اتنا رحم کرتے ہیں کہ ان کے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے. بہت سارے لوگ اس وقت فاقے جس کے یہاں ہو رہے ہوں یا جو نہ کھا رہا ہو کسی کی وجہ سے، تو زیادہ تر ان لوگوں کو بلاتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو، تاکہ نیکی بھی ہو جائے. بھوکھوں کو سیراب کرنے کا، کھانا کھلانے کا تو پھر درجے پر انسان فائدہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ نے دوست بنا لیا. اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا، لیکن آپ کے گھر کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے کسی کو مہمان کی حیثیت سے گھر میں دعوت نہ دی ہو، مہمان بنا کر آپ کے گھر میں کوئی نہ آیا ہو. جیسے ہی دیکھا گھر پہ کچھ نہیں ہے، ازواج تھی، جناب سارہ، جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھی. کہا کہ نیک خاتون آپ جانتی ہیں میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا کہ جب تک میرے گھر کوئی مہمان نہ آ جائے. فرمایا کہ آج گھر پہ کھانے کے لیے ایک دانہ بھی میسر نہیں ہے. دل مغموم ہو گیا. ایک مرتبہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. گھر سے بوریوں کو اٹھایا، خالی بوریاں تھیں. اپنے سواری پر بوریوں کو لاد کر کہا کہ ٹھیک ہے بازار سے دیکھتا ہوں کہ کہیں سے کچھ مل جائے. اب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آدھی رات جب مغرب کے بعد تمام بازار بند ہو جایا کرتے تھے. اب ان کو مغرب کے ہی وقت پتہ چلا کہ گھر پہ کچھ کھانے کو نہیں ہے. کہا کہ میں دیکھتا ہوں، یہاں سے پوچھا، وہاں سے پوچھا، یہاں سے کیا، وہاں سے کیا، پتہ کیا کہیں کوئی آٹا کوئی کچھ مل جائے. گھروں سے پوچھا، کچھ نہ ملا. کہا کہ زوجہ کو کہہ کے آیا ہوں اور کچھ لوگوں کو دعوت دے بھی رکھی ہے، کچھ دیر میں وہ آتے ہوں گے. پریشان تھے، کیا کروں. خوب سوچا. پھر ایک مرتبہ وہ جو خالی بوریاں تھی، ریت عرب کے شہر کو ریت زیادہ ہوتی تھی، ریت کو بھر بھر کے بوریوں میں بند کر دیا. ریت کو جب بند کر دیا، اس کا بوری کا منہ بند کر دیا. ایک مرتبہ مطمئن ہو کر چلتے آئے. گھر آ کر 2 بوری رکھ دی. زوجہ نے پوچھا کہ اس بوری میں کیا لائے ہیں، اناج ہے یا؟ کہا کہ ان دونوں بوریوں میں آٹا ہے. کیا تھا؟ مٹی بھر کے لائے تھے. کہہ رہے تھے کہ ان دونوں بوریوں میں آٹا ہے. کہا کہ زوجہ سے نماز پڑھ کے آتا ہوں. نماز کے لیے گئے، حاجت مانگنے گئے ہوں، ظاہر بوری میں آٹا نہیں ہے کہ زوجہ جب کھولیں گے تو وہ کچھ اور ہی معاملہ دیکھیں گی، مقموم ہو جائیں گی کہ ہماری توہین نہ ہو جائے. دعوت پہ لوگ آئے ہیں، کل کو خبر پہنچ جائے گی کہ انہوں نے یہ آج پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ یہ مہمان نوازی صحیح سے نہیں کر سکے. تو اب ایک مرتبہ نماز کے لیے چلے گئے. نماز پڑھ کے گھر لوٹے. روایت کہتی ہے کہ جب گھر لوٹے تو آپ کی ازواج روٹیاں بنا رہی تھی. جناب حاجرہ روٹیاں بنا رہی تھی، جناب سارا روٹیاں بنا رہی تھی. اور ایک مرتبہ دیکھا، حیران تھے، پریشان تھے. پوچھا کہ اے نیک بخت خاتون، یہ روٹیاں کہاں سے آئی ہیں، یہ آٹا کہاں سے آیا ہے؟ ایک مرتبہ ازواج مسکرا کر کہتی ہیں آپ بھی تو 2 بوری چھوڑ کے گئے تھے، آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ معاملہ سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہے. ایک مرتبہ سوچ رہی تھی کہ میری دعا مستجاب کر لی، میری عزت کو محفوظ کر لیا. ایک مرتبہ مسجد دوبارہ گئے تھے شکر ادا کرنے کے لیے. ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیا، کہا پروردگارا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے ابراہیم کی عزت کو بچا لیا ہے، تو نے میری عزت کو مجروح ہونے سے بچا لیا ہے. ایک مرتبہ پروردگار کی آواز آئی، اے خلیل اللہ، اے ہمارے دوست، ہم کیسے آپ کی مدد نہ کرتے؟ پروردگار کیوں میری مدد کی؟ فرمایا کہ میں نے اس لیے تیری مدد کی کہ ہم نے اپنی سچی کتاب میں آپ کو صدیق جو کہہ دیا تھا، تو کیسے
لہٰذا چونکہ آپ مٹی بھر کے گئے تھے، آپ نے کہہ دیا تھا، اس وقت کہا تھا کہ یہ آٹا ہے، تو لہٰذا آپ کا کہنا تھا، ہم نے عزت کو محفوظ رکھا اور ہم نے مٹی کو آٹے میں تبدیل کر دیا۔ آواز بلند صلوات۔ یہ تو ہو گئے صدیق نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ فقیر ہے، آقا کا ذکر کر دوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ کفار و مشرکین آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ امین یعنی تھے کفار و مشرکین توحید پرست نہیں تھے، بت پرست تھے، بغض و کینہ حسد سب رکھتے تھے، رسول بھی نہیں مانتے تھے، اقرار بھی نہیں کرتے تھے۔ بھائی وجہ کیا ہے رسول کو رسول نہ ماننے کی؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ آپ توحید پرست ہیں اور ہم بت پرست ہیں، تو بھائی بت پرستی کو چھوڑ دو، توحید پرست ہو جاؤ۔ کہ نہیں یہ نہیں ہوگا۔ بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر عمل کریں گے، اور یہ رسماً ہماری گود میں سلسلہ چلتا آ رہا ہے بت پرستی کا، اس سے تو ہم نہیں پھر سکتے۔ جانتے تھے کہ بت ہیں، کچھ دے گا نہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، مگر ان کو اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کرنا تھا، جو کہ وہ جھوم کے تو نہیں ہو رہے تھے، اسی وجہ سے تو کہتے ہیں، تو میں نے سیرت بیان کی۔ صدیق النبیہ اذکروا فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ، اس کتاب میں ہمارے سچے نبی کا ذکر کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم خادم ہیں سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ہیں، بادشاہ ہیں، رسول الثقلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ ایک مرتبہ عزیزوں کفار مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین نے کا لقب دیا کہ آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی تھی تو محفوظ رہ جاتی تھی، اس میں کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ امین کا مطلب ہے امانت کی حفاظت کرنا۔ صدیق سرکاری ختم مرتبہ کو کہا گیا تھا، پہلے سچے، اولین کے سچے، صدیقین کے سچے، سب سے پہلا سچا، سب سے بڑا سچا، کہ جن کی وجہ سے، جس سچے نبی کی وجہ سے آدم بھی رسول، نوح بھی رسول، عیسیٰ بھی رسول، موسیٰ بھی رسول، سرکار کی وجہ سے تمام انبیاء کو اللہ نے بھیجا رسالت کا تحفہ دے کر، سرکار کی وجہ سے بھیجا گیا، پوری کائنات ان کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ تو صادق اور امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے۔ ایک واقعہ سن لیجیے چھوٹا سا۔ سرکار ایک جگہ پر موجود ہے، بہت لطف محسوس کرتے ہیں۔ سرکار ایک جگہ پر موجود تھے، کفار مشرکین تھے، آپ کو صدیق کہتے تھے۔ سرکار نے فرمایا، لاکھوں دفعہ سنا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گروہ آنے والا ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا میری بات پر یقین کر لو گے؟ یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ بالکل یقین کرنے، بھائی یقین کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ ہم نے اس زبان سے سوائے سچ کے اور کچھ سنا نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم یقین کر لیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی گروہ آ رہا ہے جنگ کے نیت سے تو وہ یقیناً اب آ رہا ہے جنگ کے نیت سے۔ ایک مرتبہ سرکار فرماتے ہیں، اچھا اگر میں اب کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی گروہ نہیں آ رہا تو کیا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ اے فرزند عبداللہ، سرکار کا نام لیا، فرمایا کہ ہم تب بھی یقین کر لیں گے کہ آپ اب بھی سچ کہہ رہے ہیں، بھائی ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے اب آپ کی زبان سے سوائے سچ کے کچھ بھی نہیں سنا، اتنے بڑے سچے۔ پھر انہی سچوں کے یہاں جب پہلی سرکار کی آمد ہوئی، سرکار کی آمد ہونی تھی کہ عرب نے دستور صاحب مختصر سا سن لیجیے چونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، پھر کبھی سے سن لیجیے گا آگے، میں مسائل کی طرف آ جاؤں گی۔ ایک مرتبہ سرکار کی ولادت سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام، آپ کے یہاں اولاد نہ تھی، تاریخ کہتی ہے آپ کے یہاں اولاد نہ تھی، کئی سال گزر گئے، اولاد نہ تھی،
بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے، لیکن امید پروردگار تھی کہ وہ رب بنا مانگے مجھے رزق دے دیتا ہے، تو میرے مانگنے سے وہ اولاد نہیں دے سکتا کیا؟ کہا کہ بے شک وہ مجھے اولاد دے گا۔ معمول یہ ہوا کرتا تھا جناب عبدالمطلب علیہ السلام کا، خانہ کعبہ میں جاتے تھے، غلاف کعبہ کو پکڑتے تھے، تھامتے تھے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تھے کہ اے پروردگارا مجھے اولاد کی نعمتوں سے نواز دے۔ آپ دعا کرتے ہیں مثلا اے پروردگار مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ مولا فرما رہے ہیں اولاد کی نعمتوں سے نواز دے، مراد ایک اولاد نہیں ہے، ایک بچہ نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت یعنی کہ بہت ساری اولادیں عطا کر دے۔ دعا مستجاب نہ ہوئی۔ معمولاً کے مطابق خانہ کعبہ میں جا کر خلاف کعبہ کو پکڑ کر تھام کر دعا کرتے رہے، مجھے اولاد ملے گی، مجھے اولاد ملے گی، مجھے اولادیں ملیں گی، اولاد نہ ہوئی۔ پھر انسان ہے نا کب تک دل میں آ جاتی ہے، شیطان بات ڈال دیتا ہے، نہیں ہو سکتی اولاد۔ کہا کہ پروردگار میں تیرے خانہ کعبہ کو پکڑ کر تجھے گواہ بنا کر ایک منت مانتا ہوں۔ کیا منت ہے؟ فرمایا کہ جب تو مجھے اولاد کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا نا تو میں اپنے جو تو نے مجھے فرزند دیے، اگر تو نے مجھے فرزند کی نعمت کثیر دی تو میں اپنے ایک فرزند کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اپنے ایک فرزند کو میری منت یہ ہے کہ تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ کہتے ہیں دعا مستجاب ہوئی۔ آپ کے آنگن میں پروردگار عالم نے 10 بیٹی اور 10 بیٹیوں کے پھول سے آپ کے آنگن کو گلزار بنایا۔ ایک مرتبہ گھر چہکتا مہکتا بچوں کی آوازوں سے بہت خوش تھے، پروردگار عالم نے آپ کو صاحب اولاد فرما دیا، جس میں سے آپ کے 5 فرزند اس دور میں بہت مشہور تھے۔ جناب ابو لہب جناب ابو طالب جسے جناب عمران کہتے ہیں، مولا علی کے والد گرامی ہیں، جناب حمزہ، جناب عباس اور سرکار ختم مرتبہ کے والد جناب عبداللہ۔ بنو ہاشم کے خاندان کے یہ 5 جوان کافی مشہور تھے، ویسے تو 10 بیٹے تھے لیکن یہ 5 مشہور تھے۔ اب جناب عبدالمطلب کو سب سے زیادہ پسند تھا جس سے پیار کرنا، آپ پہنچ گئی ہیں، سب سے زیادہ پسند تھا جس سے پیار کرنا، گلے لگانا، خوشبو کو سونگھنا، دل سے لگانا، ٹھنڈک محسوس کرنا، وہ جناب عبداللہ تھے علیہ السلام۔ اور میں مثال دے دوں گے آپ جملہ نہیں سمجھ سکی تو کیسی منفرد محبت تھی جناب عبداللہ کو، جناب عبدالمطلب کو جناب عبداللہ سے محبت اس قدر تھی کہ جیسے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، اس قدر محبت۔ بیٹے تو ان کے بھی کئی تھے لیکن حضرت یوسف سے ایک الگ محبت، ایک الگ انسیت، ایک الگ چاہت، ایک الگ آپ سے جذبات کا اظہار، جذبات کا اقرار، محبت اور پیار شفقت کا مزاج چل رہا تھا۔ اتنی محبت کہ روایت کہتی ہے کہ آپ کا گلزار میں کھلتا جگمگاتا مہکتا رہا، بہت خوش و خرم رہ رہے تھے، منت ذہن سے نکل حذف ہو گئی، یاد ہی نہیں رہا کوئی منت مانی تھی۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرا ہی گھر کا صحن ہے، گھر کا آنگن ہے، میرے 10 بیٹیاں ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، مہکتا گلزار ہے۔ ایک مرتبہ میرے گھر کے صحن میں، خواب سنیے گا، خواب میرے گھر کے صحن میں ایک اتنا بڑا پیڑ لگا ہے کہ لگا تو زمین پر ہے لیکن اس کی چھائیں، اس کی جو چھاؤں ہے وہ فلک کو بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور اس کی ایک ٹہنی اس طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، اور پیڑ جھکا ہوا ہے کہ جیسے میرے گھر پر چھاؤں کر رہا ہو۔ اس میں سے کرنٹ کیوں آ رہا ہے؟ میری چھاؤں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں دیکھا کہ میرے تمام بچوں نے جب مجھے آتا دیکھا تو ایک مرتبہ سارے بابا بابا کہہ کے ہوئے چمٹ گئے۔ ایک مرتبہ میں نے کس بیٹی کو پیار کیا، کس بیٹی کا ہاتھ چوما، کس کی پیشانی کا بوسہ دیا، سب کو گلے سے لگایا، اپنے قریب بٹھایا، اور ایک مرتبہ میرا بیٹا عبداللہ نہیں تھا۔ میں مغموم ہوا، جو میرے دل کا چین ہے، جو میرے دل کا ٹکڑا ہے، عبداللہ کہاں ہے؟
کہتے ہیں کہ میں خواب میں یہاں بھاگ رہا تھا، یہاں بھاگ رہا تھا، میرا عبداللہ گیا تو گیا کہاں، میرے نوری نظر گیا تو گیا کہاں، کہ اتنے میں وہ جو درخت تھا اس درخت کے پیچھے میرا عبداللہ چھپا ہوا تھا، مجھ سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ کہتے میرا عبداللہ چھپا ہوا تھا اور پیچھے سے ہلکے سے آواز آئی، بابا میں یہاں ہوں، مجھے ڈھونڈے۔ کہتے ہیں میں درخت کے قریب گیا، پہنچا، میں نے دیکھا کہ میرا عبداللہ نے جب مجھے دیکھا کہا بابا آسانی سے آپ کے ہاتھ میں نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ دوڑ لگائی، وہاں دوڑ رہے ہیں، جناب عبد المطلب علیہ السلام بیٹے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب بیٹے کو پکڑا، آغوش میں لیا، پیار کیا۔ ایک مرتبہ ندائے پروردگار آئی کہ اے عبد المطلب اپنی منت کو کب ادا کرو گے، اپنی منت کو کب ادا کرو گے؟ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں کسی نے یاد کروایا کہ اپنی منت کو کب ادا کرو گے۔ اپنے بیٹے کو گود میں لیا، پیار کر رہا تھا، ندا آئی منت کو کب ادا کرو گے۔ ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوا، پریشان تھا، کیا معاملہ ہوا ہے، اتنا حسین خواب چل رہا تھا، ہماری زبان میں خوبصورت خواب تھا، اچانک کوئی منت کی یاد کرا دے پھر ڈر جائے گا، کوئی معاملہ تو نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ کو خواب سنایا، تمام بیٹوں کو خواب سنایا، معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اب ظاہر اللہ سے وعدہ کیا تھا، منت ہے، منت کو اب ادا کرنا ہے، منت کو پورا کرنا ہے۔ تو کیا یہ گیا کہ پرچیاں بنائی تھی، پرچیاں بنا کر اپنے فرزند کا نام لکھا، اپنے سب 10 کے 10 فرزند کو، کیونکہ بیٹے کی منت مانی تھی کہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ کہا کہ 10 بیٹوں کے نام لکھے، پورا کیا گیا، پرچی اٹھائی، کھول کے دیکھا عبداللہ۔ کہا کہ دل مغموم ہوا، اللہ مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے۔ یعقوب کا ایک یوسف مرا نہیں تھا، زندہ تھا، وہ جی نہیں پا رہے تھے، اتنا روئے کہ قبیضت عیناہم من الحزن، آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی تھی، وہ زندہ تھے، ان کا تب باپ کا یہ حال تھا۔ میں اپنے اگر اس یوسف کو اللہ کی راہ میں دے دوں، میرا کل اثاثہ ختم ہو جائے گا، میری محبت، میری شفقت نہ جائے گی۔ کہتے ہیں ہاں مجھے پیار ہے ابو طالب سے، ابو لہب سے، حمزہ سے، عباس سے، اپنے دیگر بیٹا سے، لیکن یہ عبداللہ میرے لیے میری پوری کائنات ہے۔ اب جو باپ اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا ہوں میری پوری کائنات ہے، تو پھر اس کا مقام سوچنے کے برابر ہے کہ کیوں یہ جملہ کہا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے رکھ کر پرچی دوسری کھولی، جناب عبداللہ کا نام آیا، تیسری مرتبہ اس فعل کو انجام دیا، جناب عبداللہ کا نام آیا، مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، دل پھٹنے پہ آ رہا تھا کہ لگتا ہے اب قدرت کو یہی چیز منظور ہے کہ اب میرا فرزند شاید میری آنکھوں سے جانے والا ہے، اوجل ہونے والا ہے، میں کیسے جیوں گا، یہ سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہے تھے، عبداللہ کے بغیر میرا کیا ہوگا، عبداللہ کے بغیر میں کیسے جیوں گا۔ کہتے ہیں لیکن چونکہ پروردگار نے اشارہ 3 مرتبہ دیا، ایک مرتبہ خانہ کعبہ گئے، ہر پریشانی میں لوگ خانہ کعبہ جائے گا، کہا کہ پروردگار تو گواہ ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں ہے، میری عبداللہ سے محبت منفرد ہے، یہ معلوم ہے، اگر تو مجھے اشارہ کر دے میں اپنا دوسرا بیٹا ابھی تیرے کعبے کے پاس دور جا کر، کوئی کعبے میں وہ تو نہیں صحیح تو نہیں کیا جا سکتا، دور جا کر میں قربان کر دوں گا عبداللہ کو نہ لوں کوئی اور بیٹا، کہا مجھے اشارہ دے دے۔ روتے رہے، شام کو گئے تھے، مغرب تک غلاف پکڑ کر روتے رہے، کہا عبداللہ کو نہیں، اللہ عبداللہ کو نہیں، اللہ عبداللہ میرا سکون ہے، اللہ عبداللہ میری زندگی ہے، اللہ عبداللہ میرا یوسف ہے، اس یوسف کو تیری بارگاہ میں کیسے دے دوں، یا تو پھر مجھے اتنا بڑا جگر دے دے کہ اس منت کو پورا کر دوں، یا تو یہ امتحان مجھ غریب سے چھوڑ دے۔ کہا کہ اتنے میں حضرت جبرائیل نازل ہو گئے، چونکہ آپ کا رو رو کے غشی کی کیفیت میں آنا، آنکھوں کا سرخ ہو جانا بہت مخنون تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی جان بخش دی ہے، خوش ہو گئے، اللہ نے عبداللہ کی جان بخش دی، فرمایا عبداللہ امان میں ہے، عبداللہ کو نہیں اب اللہ کے راہ میں قربان کرو، فرمایا جزیہ کیا دو، اس کے علاوہ کا کوئی وحی آئی ہے، فرمایا کہ ہاں اللہ کہہ رہا ہے 100 اونٹ میری راہ میں قربان کر دو، عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ کو قربان کر دو۔ کہتے ہیں پھر معاملات درست چلتا رہا، 100 اونٹوں کی قربانی ہو گئی، ہنستا مسکراتا گلزار تھا آپ کا، بچے تھے، جوان ہو رہے تھے، پڑھ رہے تھے، شادیاں ہو گئی، زندگی چل رہی تھی، جوانی کے عالم میں حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔
حضرت عبداللہ کی وفات ہونی تھی، جوانی کا عالم تھا. اب وہی مثال کے حضرت یوسف سے جدا ہونا مشکل تھا، میرا عبداللہ جدا ہو گیا. اب یقین آ چکا ہے کہ دنیا میں ہے ہی نہیں، اب کیا کریں، سکون نہیں آتا. عزیزوں یہاں سے ایک روایت سے ملا دوں. مدینے شہر سے جس امام کو اتنی محبت ہو کہ مڑ مڑ کے حسین ابن علی مدینہ کو دیکھتے رہے تھے. ارے نانا کا روزہ ہے، ماں کا مزار ہے، ایک شہر کو چھوڑنا مشکل ہے، ایک شہر سے دور رہنا اتنا مشکل ہے. دوسری روایت جوڑ دوں، جناب علی اکبر کو مرتا دیکھا، مولا حسین سے نہ چلا گیا. ارے محبت ہی نا، یوسف تھے نا، جا رہے تھے، سنبھلنے میں نہیں آتا تھا دل. ایک مرتبہ پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے. ماجرا کیا ہے بھائی، میرا یوسف ہے، میرا شہر تھا چھوڑ دیا، درد کلیجے میں ہے، میرا یوسف ہے، علی اکبر ہے، جا رہا ہے. اس کے بعد علی اکبر کا چہرہ جانتے ہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، بڑا دل کر کے بھیجا. اسلام کی بات تھی، حسین کے فرزند اگر ہزاروں بھی ہو نا تو مولا حسین کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کے دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ کربلا کا واقعہ اللہ مجھ سے ہر سال مانگتا تو میں اس واقعے کو ہر سال دہراتا، ہر سال اپنے کڑیل جوان علی اکبر کا کلیجہ اگر مجھے دینا پڑتا نا تو میں دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی، فرمایا حسین ہر سال آپ کا ذکر اب ہم زندہ کریں گے، ہر سال آپ کا ذکر آپ کے مسائل کی صورت میں آپ کے چاہنے والے سن کر روئیں گے، ماتم کریں گے، آپ کو فرصہ دیں گے. حسین آپ کی خواہش تھی نا کہ اگر اللہ تا حیات بھی ہر ماہ ہر سال اگر آپ سے کربلا کی شہادت مانگتا نا تو آپ دیتے. لو اللہ نے وعدہ کر لیا، حسین ہر سال آپ کا غم تمام مہینوں سے پہلے منایا جائے گا، آپ کے چاہنے والے رو کر آپ کو فرصہ دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے تھے. اب باپ کا کلیجہ سنبھلنے میں نہیں آتا تھا. ہاں ایک امید تھی کہ اگر میری بیوہ بہو کو اللہ نے صاحب اولاد کر دیا، اس کی گود سے مجھے عبداللہ کا شبی والا بھیجا گا، میں اسی کو پیار کروں گا، گود میں کھلاؤں گا، گلے سے لگاؤں گا، خوشبو کو سونگا کروں گا. میرا عبداللہ دوبارہ ایک حساب سے پلٹ آئے گا جیسے جناب علی اکبر علیہ السلام کو مولا نے مانگا تھا. بس احمد زیادہ بہت ہی بے بس مختصر کہ اس معاملے کو ہونے کے بعد اللہ نے آپ کی دعا سن لی. اور یہ اس میں بھی بہت اب مزید اس میں جیسے مانگا دعا نہیں پوری، مانگا دعا نہیں پوری، مانگا دعا، پھر اللہ نے دے دیا. سرکار ختم مرتبہ جناب آمنہ کی گود میں اتر آئے. پھر کبھی اگر موقع بنا تو مجھ سے ولادت سن لیجیے گا. جناب آمنہ کی گود میں آ گئے، کھانا کھاوا پکڑے ہوئے تھے، رو رہے تھے، کہہ رہے تھے عبداللہ کی شبی والا، عبداللہ کی شبی والا، عبداللہ کی شبی. پھر آپ سوچئے گا اس پوری تقریر میں اور بیٹوں کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، صرف جناب عبداللہ کا ذکر ہے. نہ جانے کیسی محبت ہے بیٹے سے کہ کہتے ہیں کہ پروردگار تم مجھ کو عبداللہ کی شکل والا دے دے. جناب علی اکبر کے لیے مولا حسین کہہ رہے تھے ایک نانا کی شبی والا دے دے. تیرے مصطفیٰ کی زلفیں ہوں جس میں، تیرے مصطفیٰ کی ادا ہو جس میں، تیرے مصطفیٰ کی نسب ہو جس میں، تیرے مصطفیٰ کی زبان ہو جس میں، تیرے مصطفیٰ کا حسن ہو جس میں، تیرے مصطفیٰ کا کردار ہو جس میں. دعا مستجاب ہوئی، اللہ نے دعا مستجاب کر لی. جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی گود میں جب سرکار تشریف لائے، پھر بادری عورتیں آئیں، قافلہ آیا، سرکار کو لے گئے. پھر کب سن لیجیے گا، دائی حلیمہ تھی اس قافلے میں، آئی سرکار کو لے گئی. 4 سال تک آپ کی پرورش کی، رسالت کو پرورش کی ضرورت نہیں ہے. ان کے گھر کے معاملات اتنے خراب تھے، ان کو صحیح کرانے کے لیے سرکار کو بھیجا تھا کہ معجزے دکھائیں. ان کی زندگی الجھی ہوئی ہے، ان کی زندگی کو ٹھیک کر کے آؤ. رحمت للعالمین ہے نا، تو ان سے رحمت کا کام نہیں لیں گے تو پھر اور کون سا کام لیں گے. ایک مرتبہ بیوی لے گئی، 4 سال بعد 5ویں سال تک وعدہ کر کے آئی تھی، 5ویں سال لوٹانے آئی، سرکار کو دے دیا. حالت کیا ہے، جس بیوی نے سرکار کو 4 سال پالا ہو، شفقت کی ہو، محبت کی ہو، دائی حلیمہ کا دل جڑ گیا تھا سرکار سے. جب 5واں سال آیا نا تو ان کو واپس دینے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ قافلے کے ساتھ جب پلٹی ہیں، کہتی ہیں کہ چہرہ اس طرف تھا، گود میں سرکار ہے. ایک مرتبہ ماں کو دے دیا، دیکھا نہیں ہے.
ارے کیسے دیکھیں ممتا کی کیفیت بن جاتی ہے، سرکار سے جدا ہونا مشکل ہے، ممکن ہے کہ روح جو ہے پرواز کر جائے۔ ایک مرتبہ چہرہ دوسری طرف تھا، فرزند کو بیوی گود میں ڈال کر آنکھوں میں آنسو اس قدر جاری تھے کہ لباس تر ہو گیا تھا، اتنا روتی ہوئی جا رہی تھی۔ سرکار کو نہیں دیکھا، اگر ان کو دیکھیں گی خواہشات جذبات پلٹ جائیں گے، ان کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جانے لگی ہیں، اب جاتی جا رہی تھی، اتنے میں سرکار گویا ہوئے۔ فرمایا دایا 4 سال کی محبت یہی تھی کیا کہ ایک لمحے میں میری ماں کی گود میں ڈال کر مجھ محمد کو گلے سے بھی نہیں لگایا اور جا رہی ہو، یہ محبت تھی؟ ایک مرتبہ کلیجہ تھا، پالا تھا، ایک مرتبہ تیزی سے پلٹی ہیں، ہوش ہی نہیں رہا کہ بیوی کا بیٹا ہے، بیوی کی گود میں ہے، لپک کے سرکار کو گود میں اٹھایا، کہا میرا محمد ہے، میرا نور نظر ہے، میرا چاند ہے، میرا ستارہ، جن کی اپنی 4 اولادیں ہوں وہ اتنا پیار کر رہی ہیں، سرکار سے اتنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور ہونا بہت مشکل ہے، میں اس لیے نہیں دیکھ رہی تھی میرا بیٹا کہ میرا دل بار بار تجھ پر آ جائے گا، پھر تجھ کو میں دوبارہ لے جاؤں، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا لہٰذا مجھے وفا کرنا ہے۔ عزیزوں، سرکار جن کے ساتھ جس دایا کے ساتھ جائیں اس دایا کا دل منقلب ہو جاتا ہے کہ جو سرکار کو واپس اپنے وطن چھوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ دیکھتی نہیں ہے، جا رہی ہوتی ہے، سرکار بلا لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتی ہیں، پیار کر رہی ہوتی ہیں۔ عزیزوں، پھر اسی سرکار نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ اے میری امت، کسی بھی نبی نے اپنے دور میں اتنے مصائب کو برداشت نہیں کیا جتنا مجھ محمد نے ہر دور میں۔ کہتے مرنے کے بعد بھی مجھے قبر میں سکون نہیں تھا، مرنے کے بعد بھی سیدہ کا غم تھا، مرنے کے بعد بھی جلتا دروازہ تھا، مرنے کے بعد بھی علی کے گلے میں رسی تھی، مرنے کے بعد بھی محسن کا غم تھا، مرنے کے بعد بھی کربلا کا غم ہے۔ میں کتنے غموں کو برداشت کرتا ہوا اس دنیا سے گیا، غیر میرے ہو جاتے تھے، جو میری امت تھی وہ میری کیوں نہ ہو سکی؟ مجھ پر اتنے ظلم کیے، مجھ پر ظلم کے پہاڑ سرکار فرمانے ٹوٹ پڑے تھے، میں نے صبر کیا۔ قبر میں بھی اب جس کو چین نہ ہو، ارے قبر تو وہ آخری آرام گاہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان مرنے کے بعد اب سکون ہی سکون کرتا ہے، مجھے سکون نہیں تھا۔ میرے اہل بیت تھے، میں ان کو دیکھتا تھا رسن بستا، میں نے اپنے غیرت مند بیٹے سجاد کو دیکھا تھا برہنہ بھپھیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ اس بے قصور توقع کی روا کو، میرے مظلوم بچے کو دربار میں لے جایا گیا، کوفہ میں لے جایا گیا، تماشا بنایا گیا، چھتوں سے انگارے اور پتھر پھینکے گئے، چھتوں سے لوگ اٹھ کہتے ہیں، ایک روایت ہے جب قافلے کو لے جایا گیا، ایک عورتیں چھتوں سے آگ پھینک رہی تھی، دیگر چیزیں پھینک رہی تھی، گرم پانی پھینک رہی تھی۔ کہتے ہیں جب جلتا ہوا آگ، جب عورتوں نے جلتی ہوئی آگ کو پھینکا نا، اس کا ایک انگارہ مجھ غریب کے سر پہ آ گرا، میں نے اپنے سر کو جھٹکا، انگارہ گر جائے، میں سر کو جھٹکتا رہا، انگارہ گر جائے۔ کہتے اتنی تپش ہو گئی تھی کہ اس انگارے نے میرے مغز میں سوراخ کر دیا تھا، میں کچھ نہ کر سکا۔ میں کہتا تھا پھوپھی اماں، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، پھوپھی میں غیرت مند بیٹا آپ کے ساتھ کوفے اور شام کے بازار و دربار میں جانا، پھوپھی میں کیسے برداشت کروں؟ ایک ذاکر ہے، پنجاب کے رہنے والے، انہوں نے جملہ کہا تھا، کہتے ہیں کہ سجاد کو سلام دنیا کیوں نہ کرے؟ ارے جتنے بھی صابرین اس کائنات میں آئے ہیں، سجاد سے بڑا کوئی صابر اس دنیا میں نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاشمی تھے، غیرت مند تھے، شجاعت تھے، علی کے فرزند تھے، لیکن توقع گراوا تھے، لیکن رسن بستہ تھے، اپنی ماں پھوپھیوں کے ساتھ برہنہ سر مولا نے سفر کیا۔ ایک مرتبہ آپ کا چاہنے والا کہتا ہے مولا میں نے اپنے گھر میں فرش عزائے حسین بچھائی ہے، مولا آپ کے بابا کا ماتم کرواؤں گا، ذرا میرے گھر آئیے گا۔ مولا میں اپنے گھر میں آپ کے بابا کا ذکر، میری خواہش یہ ہے کہ میں وارث حسین کو مجلس کی دعوت دوں، مولا جب آپ بھی آئیں گے نا میرے مجلس کا رخ ہی نرالا ہو جائے گا۔ منہال ساتھ میں بیٹھے تھے آپ کے چاہنے والے، منہال نے کہا مولا مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا۔ فرمایا ہے میرے
बाबा का जहाँ जिक्र हो इजाज़त ना लिया करो, किसी से भी इजाज़त ना लिया करो। एक मर्तबा जहाँ देखो मेरे बाबा का मातम हो रहा है ना, बस गरीबों की तरह मेरे बाबा को पुरसा देने के लिए फर्श पर बैठ जाया करो। अरे मेरी दादी राज़ी हो जाती हैं, अरे वो तुमको दुआ देती हैं। मिनहाल मेरे साथ चलो। मिनहाल साथ आया। एक मर्तबा फर्श अज़ा बिछा हुआ था, ज़ाकिर ने मसाइबे मौला बयान किए, गिरिया होता रहा था। एक मर्तबा ज़ाकिर ने जुमला पढ़ा कि मौला इजाज़त दीजिएगा मुझे, मैं एक रिवायत पढ़ने लगा हूँ कि मौला हुसैन ने आपके सुषमा अली असगर के लिए पानी जब मांगा था तो उनको पानी ना मिला, 3 भाल का तीर नन्हे बच्चे के गले में पेवस्त कर दिया था। मौला कहते हैं एक मर्तबा रुक जा, मैं तुझे मसाइब सुनाता हूँ। कहा कि मौला अर्ज़ कीजिए। मौला बयान करते हैं मेरे भाई को वो तीर लगाया गया था, अरे मेरे भाई का जितना वजन भी नहीं था उतना भारी तीर मेरे भाई के गले में पेवस्त कर दिया था। कहा कि मौला कुछ और भी बयान कीजिए। कहा कि हाँ सुनो, मेरे भाई का मसाइब इतना नहीं है। कहा कि हाँ उस तीर का वजन इतना वजनी था, वो तीर इतना वजनी था कि एक मर्तबा जालिम ने जिस शिद्दत से तीर चलाया था, तीर मेरे भाई के गले में इतनी तेजी से लगा, एक कान से दूसरा कान छिदा, नन्हा गला छिदा, बाबा के शाने पर लग गया। कहा कि अगर अली असगर को मेरे बाबा जमीन पर लिटाए रखते और वो तीर चल जाता और मेरे बाबा देखते, अरे तीर इतना वजनी था, जहाँ जहाँ तीर जाता मेरे भाई का लाशा साथ साथ जाता। कहा कि मेरे भाई को इतना वजनी तीर लगा दिया गया। अब मौला ने मसाइब पढ़े, लोग रो रहे थे। अजीजों मैं क्या बयान करूँ। किसी ने कहा कि मौला आप क्यों इतना गिरिया करते हैं मौला, कभी रोने में वक्फा कर लीजिए, हम आपके चाहने वाले हैं, मौला हमसे देखा नहीं जाता। अरे आप खून के आंसू रोते हैं मौला, हमारा दिल दुख जाता है, रोने में कुछ देर के लिए वक्फा कर लिया कीजिए। कहा कि तूने इंसाफ नहीं किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब का एक यूसुफ उनके आंखों से ओझल हो गया था। रोज़े आशूरा मेरे 18 यूसुफ को अरे एक साथ कत्ल कर दिया। अरे मसाइब कम न था, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए, मैं देख रहा था। अजीजों मौला कहते हैं मेरे यूसुफ 18 यूसुफ नौके नेज़ा पर बुलंद हो गए, मैं देख रहा था। मेरे बाबा का सर नौके नेज़ा पर बुलंद हुआ। मेरी फूफी ने मेरे शाने को हिला के कहा सज्जाद खैमे जल गए हैं, जल के खैमे में मर जाए या बाहर निकल जाए। फरमाया फूफी जान का बचाना वाजिब है, बाहर तशरीफ ले जाइए। एक मर्तबा कहते हैं मैंने देखा नौके नेज़ा पर बाबा का सर बुलंद था, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। बीवी कहती है इस तरह से तो मेरे माँ जाए को सलाम किया जाता है। ए मेरे बेटे क्या हुआ है। फरमाया फूफी वो देखिए मेरे बाबा का सर नौके नेज़ा पर बुलंद कर दिया गया है, मैं क्यों कर गिरिया ना करूं, मैं क्यों कर मातम ना करूं। अजीजों बड़ी सख्त रिवायत पढ़ने लगी, मुझे नहीं पता आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक मर्तबा किसी शख्स ने जब दूसरी मर्तबा कहा कि मौला मेरे बेटे की शादी है, मेरे घर तशरीफ़ ले आए। कहा कि मौला ने कहा मैं जब से करबला से आया हूँ ना, अब मैंने खुशियों में जाना छोड़ दिया है, मैं खुशियों में शामिल होना मैंने छोड़ दिया है। कहा कि मौला मेरी आखिरी ख्वाहिश है। फरमाया कि नहीं हम नहीं आएंगे। रिवायत कहती है वो शख्स जाने लगा, ना बयान कर सका, मौला खुशी में नहीं आना चाहिए, इसरार भी ना कर सका, मौला की कैफियत ऐसी थी। कहते हैं वो पलटने लगा, उसने कुछ नहीं कहा, पता चल चुका था कि मौला उसकी खुशी में नहीं आ रहे। एक मर्तबा जाता है, मौला कहते हैं अच्छा सुन ज़रा मेरे भाई अली अकबर के मसाइब सुना दे शादी में, तो मैं वादा करता हूँ मैं सबसे पहले आऊँगा। कहते हैं मौला मैं वादा करता हूँ मैं आपके भाई के मसाइब पढ़वाऊँगा। एक मरतबा मौला आए, अब किस आलम में आए, मिनहाल आपका चाहने वाला साथ था। मिनहाल रिवायत करता है, मिनहाल कहता है मैं मौला के साथ था। मौला फर्श अज़ा पर आकर बैठे, मौला ने अपनी क़बा को उतार कर अपने पैरों में डाल ली जैसे कुछ छुपाना चाह रहे हो। मैंने पूछा मौला ये
कमर की जो कबा थी उतार कर पैरों में क्यों डाल दी? मौला क्या छुपाना चाह रहे हैं? एक मर्तबा मौला ने कहा मिनहाल तुझसे देखा ना जाएगा। कहा मौला दिखलाइए क्या दिखाना चाहते हैं? एक मर्तबा मौला ने कबा को हटाया, एक मर्तबा देखा मौला के पैरों की हड्डियां बाहर निकली हुई थी। मौला के पैरों की हड्डियां बाहर इस कदर निकली हुई थी कि जैसे लग रहा था कि जिस्म की खाल नहीं है। कहा मौला ये क्या हो गया, ये किसने किया? कहा मिनहाल जब मुझे ऊंट पर बिठा दिया गया तो वो रस्म बस्ता करके टोक पर बिठाया, ऊंट पर बिठा दिया गया। कहते हैं जालिमों ने मेरे दो पैरों को ऊंट के पिछले वाले दो पैरों के साथ जंजीर से बांध दिया था। अब जो ऊंट चलता था मेरे पैरों की खाल कट कट के दूर गिरती जा रही थी। सारे रास्ते मेरी खाल उतरती जा रही थी। अब मेरे जिस्म की हड्डियां, पैरों की हड्डियां बाहर निकली हुई है। अजीजों एक और रिवायत सुनिएगा। एक मर्तबा मौला को रास्ते में इतने दुर्रे लगाए गए, इतने दुर्रे लगाए गए, इतने दुर्रे लगाए गए कि कूफा से शाम, शाम से दरबार, सारे रास्ते मेरे मौला को असीयतों के साथ ले जाया गया। किसी की गलती होती थी दुर्रा मौला सज्जाद को पड़ता था कि जब बाबा का सर ना चले दुर्रा मौला खाए, सकीना अगर मुझसे गिर जाए दुर्रे मौला खाए, बीबी जैनब थक जाए ना चले मौला दुर्रा खाए। हर छोटी सी छोटी बात पर सैयद सज्जाद ने दुर्रे की बारिश बर्दाश्त की। अजीजों रिवायत करते हैं कि मौला को इतने दुर्रे लगाए गए, मौला की कमर की हड्डियां अरे जाहिर हो गई थी। किसी ने कहा मौला कमर का गोश्त कहाँ है? कहा कि अब जब मेरी फूफी थक जाती थी ना चल सकती थी, मैं चाहता था मेरी फूफी आराम कर ले। अरे साले मुझे दुर्रे मारता जाता था, मेरी कमर की खाल कट कट कर अरे रास्ते पर गिरती जा रही थी। रास्ते में मेरे जिस्म के न जाने कई टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे। तकलीफ में था, जंजीर में था, मुझे जंजीर ऐसी बांधी गई, ऐसी सख्त तोक बांधा गया। उस तोक में मेघे चढ़ी हुई थी। मैं सर को आगे करता, अरे मेघे करता मैं गुस्सा थी, अरे मैं दर्द में था, रसद बसा था, मगर मैंने पूरा सफर इसी तरीके से अंजाम दिया। आपका एक चाहने वाला, आखिरी जुमले, आपका एक चाहने वाला कहता है कि मौला आपको कौन सा ऐसा मसाइब है जो बर्दाश्त नहीं होता, क्यों इतना गिरिया करते हैं? कहा कि एक सवाल का जवाब दे दे। दर्दनाक सवाल है, जरा सुनिएगा। कहा एक सवाल का जवाब दे दे। कहा मौला क्या? कहा मुझे बस इतना बतला दे, एक गैरतमंद बेटा हो, उसके सामने उसकी माँ के सर से बुर्के को लूट लिया जाए, उस माँ के सर को उस बेटे के दिल पे क्या गुजरेगी? कहा मौला इतना सख्त जुमला है, मुझसे ना कहिएगा, मैं मर जाऊंगा। कहा कि नहीं पता, एक गैरतमंद बेटा हो, उसके सामने उसकी बाबरता माँ के सर से चादर लोग लूट जाए, दिल पे क्या बीतेगी? कहा मौला वो बेटा मर जाएगा। कहा कि सज्जाद मरा भी नहीं है। ओ मेरे गैरतमंद चचा, अरे मैं देख रहा था, मुझे मौत ना आई। मेरे सामने मेरी माँ के सर से साले बुर्का लूट के ले गए। सभी लोग मातम हो गया, गिरिया हो गया। यकीनन फर्श अल्लाह पर हमने अपने उस्ताद मोहतरम से सुना, वो हमसे एक जुमला अर्ज करते हैं, कहते हैं कि जब जिस मजलिस में जिस इमाम का जिक्र किया जाए ना, वो इमाम खुद फर्श अल्लाह पर तशरीफ किया है। आज मेरे और आपके दरमियान एक बीमार इमाम किसी जगह पर पीछे यहाँ वहाँ कहीं खड़े होंगे, जो बीमार हैं उनकी शिफायाबी के लिए दुआ कीजिएगा।
کہ پروردگار عالم اہل بیت کے توسط سے اس سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام مومنات کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے.